बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल हर रोज़ होती है, कुछ न कुछ नया भी होता है, मगर पिछले कुछ अरसे से एक जैसी बातें हो रही हैं। उसमें एक नयापन ये आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मुज़ाकरात के ऊपर ज़ोर दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो रवैया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का गुज़िश्ता दिनों देखने को मिला, उससे एक नई बहस भी छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में या अली अमीन गंडापुर साहब अपनी वज़ारत आला पख्तूनख्वा में बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अब ये बहस ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, लेकिन जो लबो लहजा उनकी तरफ से था और अब जो लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है उनके हवाले से, या जो थ्रेट परसेप्शन है जिसे कहते हैं, वो कितनी जानदार है, उसमें कितना वज़न है, इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। याद रहे कि उन्होंने चैलेंज किया था रियासत को, रियासती इदारों को कि उनको हटा के देखें, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं, उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया, और कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई जिसमें कि वज़ीर आज़म से ना सिर्फ गवर्नर साहब की मुलाकात हुई बल्कि एमएल वली खान साहब की भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद बहुत सारे आईब्रोज जो है, यानी जिसे कहना चाहिए बहुत सारे लोगों के कान भी खड़े हो गए और भवें भी तन गई कि ये हो क्या रहा है। ये मामला क्या वाकई तब्दीली तक जाएगा, आईनी तब्दीली तक जाएगा, क्या हुकूमत वहाँ पे तब्दील होगी? ये एक बहस का आगाज़ जो है वो हो चुका है। कुंडी साहब का बयान, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो आए हैं, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब है वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस तरह के मामलात में आगे नहीं बढ़ेंगे। एमएल वली खान साहब ने तरदीद की है कि वो किसी भी आईनी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब को जेल में पैगाम भिजवाया, और ज़राए कहते हैं कि उनकी बहनों के ज़रिए से पैगाम भिजवाया कि हम इस तरह की किसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर क्या है ये मामला, क्या है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये जो सियासी मुज़ाकरात के हवाले बात हुई थी असीर रहनुमाओं की जो कि पंजाब की जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत अहम रहनुमा, उन सब ने कहा था कि सियासी हुकूमत से बातचीत की जाए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात नहीं कर रही। इस पर आज अलीमा खान साहिबा ने ज़ोर दे के कहा है, अब उनकी मुलाकात आज इमरान खान साहब से नहीं हुई, और ये जो डेवलपमेंट है उनसे मुलाकात के बाद की डेवलपमेंट है जो कि मंगल को उनकी बहनों से हुई थी। तो उन्होंने ये कह दिया है कि मुलाकात के बावजूद, ना होने के बावजूद, कि ये जो बातचीत है ये सिर्फ और सिर्फ अस्करी क़यादत के साथ होगी। वो क्या कह रही है वो ज़रा देखिएगा और सुनिएगा। ये हुकूमत जिसके अपने हाथ में कुछ नहीं है, इससे बातचीत करके क्या फायदा है? अगर बात करनी है तो उनसे बात करनी चाहिए जिनके पास ताकत है, जिनसे ट्रम्प बात कर रहे हैं। ट्रम्प ने भी नहीं शहबाज शरीफ से बात की। ये इमरान खान ने कहा था, इस बार ही उन्होंने कहा था कि मैं इस जुल्म को नहीं कबूल करता, मैं सारी जिंदगी कैद में काट सकता हूँ। अब बाकियों को भी कैद से नहीं डरना चाहिए। इमरान खान को केपी हुकूमत ने नहीं माइनस किया, इमरान खान को माइनस ये पूरे सिस्टम ने किया हुआ है। तो अभी तक ये देखना बाकी है कि इमरान खान साहब वाकई सियासी मुज़ाकरात चाहते हैं या वो अस्करी क़यादत से ही सिर्फ बात करना चाहते हैं। और अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है ये उन्होंने खुद की है या इमरान खान साहब का पैगाम कोई उनको मिला है? उनकी जमात के अंदर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक वाज़ेह तकसीम इस हवाले से है। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आगे कैसे लेके जाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर आशूरे के बाद जो तहरीक चलाने की बात की है इमरान खान साहब ने, वो क्या मुमकिन है या नहीं, ये सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमैर नियाज़ी, मिनिस्टर और नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमाद हसन साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जब तक कि कुंडी साहब से हमारा रब्ता होता है, क्या लग रहा है आपको ये जो पख्तूनख्वा में आईनी तब्दीली की बात हो रही है और उसके बाद वज़ीर आज़म की मुलाकातें, हो क्या रहा है? आईनी तब्दीली की इजाज़त तो आइन देता है। इमरान खान को भी आइन के ज़रिए हटाया गया था, तो गंडापुर को भी हटाया जा सकता है, शहबाज शरीफ को भी हटाया जा सकता है, किसी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन जो डायनेमिक्स हैं, जो सामने के हक़ाइक़ हैं, उसको देखना चाहिए।
अपोजिशन के कुल अरकान की तादाद 27 या 28 थी। 10 मुस्लिम लीग के थे, 9 JUI के थे, 5 पीपल्स पार्टी के थे और 2 ANP और PTI पार्लियामेंट उसके थे, P के थे। अब जो नया फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उससे ये तादाद पहुँच जाएगी तकरीबन 53-54 पर। लेकिन नो कॉन्फिडेंस के लिए दरकार वोट 73 है, यानी 73 वोट चाहिए, फिर भी तकरीबन 19-20 वोट कम पड़ेंगे। ये कहाँ से आएंगे? अच्छा, अब आपका ये जो सवाल है ना, कहाँ से आएंगे, मैं आपको यहीं रोक रही हूँ क्योंकि आपके पास खबर भी है और कुंडी साहब भी हमारे, उनसे बात कर ले, फिर आपके पास ज़्यादा इस पे बात करने का मौका मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कुंडी साहब, एक तो जाहिर है कि आपके बयान ने बहुत हलचल मचा दी है कि 52 है और तब्दीली हो सकती है, फिर कल आपकी मुलाकात है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई बतौर गवर्नर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ सकती है और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नॉर्मली मुलाकातें होती रहती हैं, ऐसे कोई अनयूजुअल मुलाकात नहीं थी। और जब आप किसी सियासी शख्सियत के साथ बैठते हैं तो आप डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कशन ही करते हैं। तो वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन हुई और ये हुआ कि मेंबर्स, नॉर्मली डिबेट भी हो रही है कि जी अपोजिशन के मेंबरान की तादाद 52-54 होगी इन रिज़र्व सीटों के आने के बाद, 30 मेंबरान जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे और उसके बाद ये चीज़ें हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि PTI वालों को कैसे ख्वाब आ गया कि साजिश हमारे खिलाफ। इनको हर कदम पे रात को दिन को सिर्फ साजिश नज़र आती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। खुद ही काफ़ी है साजिश करने के लिए। और देखिए, मैं तो ये कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होता है या बाकी असम्बलियों में भी, चाहे वो वफाक में है या सूबों में है, अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होता है तो उनके पास जमहूरी हक है कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। और हमने जैसे पहले भी अदम एतमाद की तहरीक ले गए थे और हमने 16 महीने हुकूमत की थी, वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया था। तो जिस दिन भी अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में समझी उनके पास मेंबर ज़्यादा हैं तो अदम एतमाद की तहरीक लाना कोई गैर जमहूरी अमल है। जमहूरी तरीके से हम लेकर आएंगे जब भी हमारे मेंबर ज़्यादा हों। अब बात यह है कि जो कहते हैं कि हम बजट पास नहीं करेंगे जब तक हम अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करेंगे, और अगले दिन कहते हैं कि जी गवर्नर हाउस में साजिश हो रही है। भैया मुझे बताएं, अगर 30 जून तक आपकी मुलाकात नहीं होती और बजट पास ना होता तो क्या होता? सूबे में एमरजेंसी होती, किसी भी सूबे में होती, वफाक में भी अगर आप ये काम करते तो खुद ही बात करते हैं, खुद ही उसका जो है वो फिर तोड़ निकालते हैं और फिर सबसे पहले बजट इन्होंने पास कर दिया चारों सूबों में। जी आपने कहा कि एक भी वोट अगर ज्यादा होगा तो हम ये आईनी तब्दीली कर सकते हैं और इसके इम्कानात होते हैं, हमेशा से पॉलिटिक्स में रहे। मगर क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो नंबर है वो आगे जाके बढ़ सकता है? जब 9 मई के केसेस का फैसला होगा उसको सामने रखते हुए आप ये परसीव कर रहे हैं और उसका ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं हम हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, लोग इनके आना चाहते हैं आपकी तरफ, इस तरह की इन्वायरमेंट कोई बन सकती है? नहीं, हम हाउस ट्रेडिंग में बिलीव ही नहीं करते ना। इनके हम ये कह रहे हैं कि हाउस ट्रेडिंग हो, ख़रीदो फरोख्त हो या ये चीज़ें हो। हम ये देख रहे हैं कि देखें चीज़ें जो है जब भी चेंज होंगी, मैंने कहा जब भी चेंज हुई हम तो इंतज़ार में बैठे हैं। हम तो कौमी असम्बली पिछली दफ़ा हम 3.5-4 साल हमने इंतज़ार किया था और फिर हमने अदम एतमाद की तहरीक लेके। तो ये तो देखें, अगर इसमें कौन सी वो है कि अगर हमारे साथ नंबर गेम बग़ैर किसी हाउस ट्रेडिंग के पूरी हो और हम अदम एतमाद लाएँ तो ये तो नहीं रोक सकते हमें। ये तो हमारा जमहूरी हक है, इनके पास भी हक मौजूद है, लिहाजा ये खुद ही वो कर लें जो है जो। लेकिन बात यह है कि इनको हमेशा खुद ही साजिश नज़र आई कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आपस में एक ही लाइन में रो में बैठे होते हैं, लेकिन उस रो में जो बैठे होते हैं उनके अगर आप देखेंगे वो एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है कि क्या सोच रहे होते हैं। लिहाजा ये चीज़ें तो पहले अपने जो है अंदर के जो है वो मुनाफ़क़त वो ख़त्म कर लें, आपस में एक हो जाएं, उसके बाद फिर दूसरों के लिए बात करें। उधर अलीमा खान साहब ऑलरेडी जो है वो कह रही है कि मेरा भाई -1 हो चुका है, तो उन बेचारी को बहुत लेट पता चला कि उनका भाई ऑलरेडी -1 हो चुका है। यानी आप ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर आवाज़ें भी उठ रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम नहीं हो रहा, उनके लिए तहरीक नहीं चलाई जा रही, या ये आपका तबसरा है कि माइनस हो चुके हैं वो? ये खबर है या तबसरा? ये बिल्कुल खबर और अथेंटिक खबर है। मुझे बताया नहीं, इमरान के लिए तो यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। इनको क्या वो है, जब वो कैदी बाहर निकलेगा इनसे पूछ पूछ करे, वो कहते हैं अंदर ही रहे ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। मुझे बताया नहीं इन्होंने कौन कौन से, देखें 2 चीज़ें हैं 3। इन्होंने कहा था कि हम
نے جو ہے پتہ نہیں ہم سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں فرانس اور یورپ سے زیادہ ہم نے جو ہے نا یہاں پر جو ہے ہم نے کام کیا ہے اور جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ سوات میں جو واقعہ آیا 16 بندے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. کدھر گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ہی ٹورزم پہ کام. ان کی ٹورزم کہاں پر تھی؟ اور الٹا جو ہے آج تک سی ایم صاحب ان کے فتح خانی کے لیے کہ ان کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے. فتح خانی کر لیں, معذرت کم از کم کر لیں کہ یار ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں بلین ٹری پروجیکٹ. آپ کے پروگرام میں ہم سن کے تھک گئے تھے بلین ٹری ہوگا اور پتہ نہیں سب ان کا لابھ آ جائے گا. کیا ہے وہ آج یہ شرم کے ہمارے بلین ٹری کا نام لینے کو نہیں تھے. ایک مثال دے دینا کہ بلین ٹری. اب بلین ٹری کدھر ہے؟ بلین ٹری تو انہیں کاٹ دیے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آج ہی ہمارے سی ایم صاحب کے اپنے اسپتال کا آیا کہ 50 کروڑ روپے کی دوائیاں غائب ہو چکی ہیں. باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو آپ چھوڑ دیں. چلے وہ تو گورننس کے ایشوز تو دیکھیں نا, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی گورننس کے ایشوز ہیں, پنجاب کے اندر بھی گورننس کے ایشوز ہیں, نہیں ہونے چاہیے, کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. مگر ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک حکومت ہے جس کو کہ آپ پہلے بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ جب آئی تھی لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب اپنی میعاد پوری کرتے تو وہ شاید ووٹ آؤٹ ہو جاتے, لیکن جب تبدیلی آئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو زیادہ سراہا. تو کیا ایک وہی غلطی دوبارہ سے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پہلے ہو چکی ہے پاکستان کے اندر؟ نہ پہلے ہم نے غلطی کی نہ ہم بعد میں غلطی کریں گے. میں تو کہتا یہ تو جمہوری حق ہے. اگر ہمارے پاس ممبر جس دن پوری ہوں گے تو ہمارا اعتماد کی. آج ہمارے پاس نہیں ممبر, کل اگر ہمارے پاس ہوں گے تو ہمارا جمہوری حق بنتا ہے. تو نہ ہم نے پہلے غلطی کی تھی اور نہ ہم دوبارہ غلطی کریں گے. تو پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے جو اراکین ہیں وہ آ سکتے ہیں, وہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے کوئی فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں, وہ الگ ہو سکتے ہیں, اس کے بھی امکانات ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بڑے جو ہے اس وقت جو ہے وہ جس طریقے سے وہ ان میں غم و غصہ ہے, ان میں جو چیزیں ہیں جو اوریجنل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نظریے اسے تو ہم چلے گئے. جس چیز کے لیے ہم آئے تھے, ہم نے اپنے جو ہے وہ سرنگیں کھودنی تھی اور بانی چیئرمین کو باہر نکالنا تھا, وہ ایجنڈا بھی ختم ہو چکے ہے, پارٹی کا ایجنڈا بھی نہیں چل رہا ہے, چیزیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو اوریجنل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو حقیقی لوگ ہیں, وہ تو بہت زیادہ مایوس ہیں کہ یہ کیا چیز ہو چکی ہے, کون سا ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے, کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. تو اب یہ تو انہوں نے فیصلہ کیا. خود دیکھیں نا کہ آپ مجھے بتائیں جو اسلام آباد میں اسد کیسر وغیرہ یا شہرام ترقی وغیرہ یا عاطف خان صاحب وغیرہ وہ کیا بیانات دیتے ہیں, سی ایم ان کے اوپر کیا بیانات دیتا ہے, یہ کیا بیانات دیتے ہیں, اپنے ہی کر رہے تھے. ہم تو نہیں کہہ رہے, اپنی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہے. یہاں پر جھگڑا صاحب کے ساتھ پشاور میں کیا کیا, کامران منگر صاحب کے ساتھ پشاور میں کیا کیا. تو میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب یہ سی ایم صاحب بڑے کھڑے ہو کے بڑے دعوے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیں ہوئی ہیں اور پارٹیاں کہاں پر تھی, تو جب آپ کا زیادتی ہو رہی تھی اور آپ سندھ آئے تھے تو پیپلز پارٹی نے آپ کو سنبھالا تھا. ہم اس کو احسان نہیں جتا رہے ان کے, لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ کو 2 وقت کے کھانے اور ناشتے کون بھیجتے تھا؟ پیپلز پارٹی والے بھیجتے, آپ کے لوگ نظر نہیں آتے تھے. لیکن آپ یہ ایجنسیوں پہ الزامات لگا رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ چیز ہو رہی تھی. تو یہ بھی سی ایم صاحب بتا دیں کہ الیکشن کے دنوں میں آپ کس کے مہمان تھے, کہاں پر جو ہے اپنے وعدے وعید کر رہے تھے, کہاں پر ان کو جو ہے بتا رہے تھے کہ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کے لیے کیا کچھ کروں گا, کن کن لوگوں کو اپنے سائڈ پہ کیا اور اپنے آپ کو آگے کیا. تو جب یہ پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار کس نے ادا کیا تھا, اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. جیسے آج علیمہ خان کہہ رہے میرا بھائی تو -1 ہو چکا ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں, اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر بڑا وزن ہے کہ وہ کہاں تھے, وہ کس سے بات کر رہے تھے. کل انہوں نے جو ریاست سے بات کی ہے وہ تو بہت ان کے لب و لہجے پہ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. پھر وہ کیا تھی آپ کے نزدیک؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈاپور صاحب کافی مضبوط بھی نظر آتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر, تحریک بھی چلانی ہے انہوں نے ابھی تھوڑے دنوں میں. وہ تحریک جب چلے گی تو پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ 13 ضلع کیسے کراس کرتے ہیں. اور اب وہ تو خیر اب تو ان کی پارٹی جو ہے وہ گلی کوچوں تک آ چکی ہے, وہ کبھی کسی گراؤنڈ اور اس میں اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ اگر بیانات باہر آ کر نہیں دیں گے تو پارٹی ورکروں کو مطمئن کیسے کریں گے. اندر بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, جو جاب دی جاتی ہے ویل ڈن کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. اب باہر تو اتنا کچھ ان کو بولنا پڑے گا نا, اگر باہر بھی نہیں بولیں گے تو پھر تو اپنے پارٹی والے نہیں بخشیں گے. تو کنڈی صاحب اب تو دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی کل بھی جو اٹیک ہوا ہے اس سے 2 دن پہلے بھی جو ہوا ہے, یہ بہت ہی سویر اٹیکس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں اور مستقل ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ایمرجنسی کے امکانات ہیں یا عدم اعتماد کے اوپر زور دیا جائے گا اور تبدیلی جو ہے وہ ضروری آپ کے خیال میں محسوس ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں؟
دیکھیں دہشت گردی آج سے نہیں ہے آسما صاحبہ، آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا، لیکن آپ لوگ اسلام آباد کے لوگ ہماری باتوں کو سنجیدہ لیتے نہیں تھے کہ واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں۔ اب ایک ہائی پروفائل کیس ہوا مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا، تو آپ سب چینل والے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ چکی ہے، لیکن پہلے کسی غریب کے ساتھ ہو رہے تھے، لوکل لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی، سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو دہشت گردی آپ سے مراد میڈیا کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ نارملی ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی سرکاری جنوبی اضلاع میں خاص کر کوئی سرکاری کارڈ لے کر اپنی جیب میں نہیں گھوم سکتا، کیونکہ چیکنگ ہوتی ہے، چیک کیا جاتا ہے کون سرکاری ملازمین ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر رینسم کے چھوڑا جاتا ہے۔ اب جو ہے آپ مجھے پاڑا چنار کا بتائیں، تقریباً سال ہونے کو ہے، آج تک پاڑا چنار کا 25 کلومیٹر کا روڈ نہیں کھل سکا۔ باجوڑ میں کل کیا ہوا، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، مرج ڈسٹرکٹ سارے جو ہے ملیٹنٹس پر پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے سارا تقریباً جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اور جنوبی اضلاع ہیں وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیے ہیں۔ کوئی سنجیدہ نہیں ہے یہ جو ہے صوبے میں امن قائم کرنے میں، بس ان کا A1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم اس تو یہ گراؤنڈ بن سکتا ہے؟ کوئی سنجیدگی ان کی امن و امان کے حوالے سے نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ گراؤنڈ بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ سچ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کہ دیکھیں اس پہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز کو، فوج کو جو ہے بڑے سنجیدگی سے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ کورم میں دیکھیں تو اس وقت بھی وہ وہاں پر جو بنکرز ختم کر رہے ہیں یا اسلحہ جمع کر رہے ہیں، یا اگر مرج ڈسٹرکٹس میں ہیں اگر وہی دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، صوبائی حکومت کی کوئی ول نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی، وہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے، تو لہٰذا سب انہوں نے کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی بھی فوج کرے، سیلاب میں بھی وہ آئے ہیں، زلزلے میں بھی وہ آ جاتے ہیں، آپ اس کو اس میں بجلی کے محکمے بھی لے کے آئے تھے، وابڈا میں بھی لے کے آئے تھے، ایک پولیو ڈراپس رہ جاتے ہیں، پھر جب وہ کچھ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں دیکھیں انکروچمنٹ ہو رہی ہے۔ جب سول حکومت ناکام ہوگی اور وہ یہ سارا کام کریں گے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کچھ کریں گے، آپ نالائق اور نااہل نہیں ہوں گے، کمپیٹنٹ ہوں گے، کام کریں گے، تو کیوں انکروچمنٹ اگلے آ کے آپ کے اداروں میں کریں گے؟ بہت شکریہ گنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بیرسٹر صاحب، میں نے حماد حسن صاحب کو ٹوکا تھا، لیکن اب چونکہ بہت سارے الزامات ہیں تو جواب آپ کو دینا ہے، پھر میں گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہوا ہے وہاں پہ، اور پھر آپ کے اراکین اور پھر جو رہائی کا ایجنڈا تھا، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ ایک تو انہوں نے بات کی کہ انٹرنل رفٹس ہیں، دیکھیں انٹرنل رفٹس نہیں ہوتی، مطلب بلال بھائی ساتھ بیٹھے انہی کی پارٹی سے اگزامپل لے لیتے ہیں، مطلب اگر شیخو پورہ کی اگزامپل لے لیں، کیا رانا تنویر صاحب اور جاوید لطیف کی بنتی ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے پہ گولہ باری نہیں کرتے؟ پنڈی کی اگزامپل لے لیں، آج خواجہ صاحب نے اسپیکر صاحب کے خلاف پرسوں میرے پروگرام پہ، اور دوسرا حنیف عباسی صاحب، کیا وہ ناصر بٹ صاحب کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ والے تو ڈفرینسز ہوتے ہیں، مگر کیا دیکھنا کیا ہے کہ چین آف کمانڈ کے ساتھ وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کیا وہ عمران خان کی لائن کو وائلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر عمران خان نے عاطف خان کو کہا کہ علی امین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو کیا اس کے بعد وہ نہیں کھڑا ہوا؟ مطلب سارے کھڑے ہیں۔ تیمور جھگڑا کیا ڈیفرنٹ لائن لے گیا؟ سارے کھڑے ہیں۔ دیکھیں علی امین کی اسٹرینتھ کو اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ موجود ہے، حکومت چلا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی آواز پیچھے کھڑی ہے، اور جس دن عمران خان نے وہ آواز کھینچ لینی ہے تو ہاؤس میں کوئی اور وزیر اعظم بیٹھا ہوگا۔ لیکن ان کی گورننس پہ بہت سے سوالات ہیں، دہشت گردی ہو یا ہیلتھ ایشوز ہوں یا دیگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر ڈپارٹمنٹس ہے، ابھی یہ آپ نے دیکھا ہی ہے جو سوات کے اندر معاملات ہوئے، 1122 ہی رسپونڈ نہیں کر سکی۔ دیکھیں اس میں کمپیریٹیو انالیسس کر لیں نا، اگر آپ کہیں کہ سٹینڈ الون بیسس پہ ہم کے پی کے کو دیکھیں کہ یہ خرابی ہے، کیا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے؟ جو سوات کا واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہائیلی کنڈیمنیبل ہے، اور جس طرح سے رسپونڈ کیا وہ بھی ویک رسپانس تھا، مگر پھر بھی دیکھیں کیا باقی صوبے بالکل بری و ذمہ ہو گئے ہیں؟ کے پی کے کم از کم ایسا صوبہ ہے جہاں ہیلتھ کارڈ تو چل رہا ہے، یہاں تو ہیلتھ کی سہولتیں ہی نہیں ہیں۔ اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ آپ ہسپتال آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جو بیسک لیول پہ ہمارے ایجوکیشن کا سٹرکچر تھا وہ آپ نے ختم کر دیا، جو سکولز سے ختم کر دیے، وہ بھی پرائیویٹ اداروں کو اٹھا کے سکولز بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ چلائیں۔ کیا اس طرح سے ہمارے ایجوکیشن کا معیار رہے گا؟ تو اس طرح کا کمپیریٹیو انالیسس کریں۔ آپ پشاور پہ جو ہے نا لوگ تنقید کرتے ہیں، کیا بی آر ٹی کا سسٹم فنکشنل نہیں ہے؟ بی آر ٹی کو آپ اورنج لائن سے کمپیئر کر لیں، کیا پشاور کی پاپولیشن جگہ جگہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے؟ 12 سال سے آپ کی حکومت بھی تو ہے، نہیں تو 12 یہ بالکل
بالکل ہے، مگر وہ کون الیکٹ کر رہا ہے؟ وہ کوئی سلیکٹڈ حکومت تو نہیں ہے نا، عوام ہی اس کو دوبارہ لا رہی ہے۔ کیا کے پی کے کی عوام پاگل ہے کہ وہ بار بار انہیں ووٹ دے رہی ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی آنے سے پہلے کے پی کے کا کیا طرز حکومت تھا کہ وہ دوسری حکومت مگر دہشت گردی کا مسئلہ تو نہیں کر سکے نا کنٹرول، اب نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو سکا وہاں پہ، یہ بھی تو ایک سچ ہے۔ بالکل، دیکھیں دہشت گردی کیا سٹینڈ الون ایشو ہے۔ دیکھیں اگر کارٹلنگ کے واقعے پہ پی ٹی آئی نے کوئی تحفظات اٹھائے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا۔ کیا عمران خان کے دور حکومت میں دیکھیں امریکہ نے جرت نہیں کی ڈرون حملے کرنے کی، ہم ادھر خود بے دریغ ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اسے اور طرح سے کور کریں۔ دیکھیں یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہے ٹیررزم کا، اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ خالی کہیں کہ صوبائی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس پہ اسٹیٹ کو بڑی سخت واضح پالیسی بنانا پڑے گی، افغانستان کو آپ کو انگیج کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ ایران کا ڈیبیکل کے بعد ایک بڑا اچھی اپرچونٹی آئی ہے، وہ کیا تو ہے، چین کے اندر 2 دن امن رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے نا ایران سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بلوچستان میں بھی امن آئے گا، کے پی کے دوبارہ اس پہ آتی ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، پھر وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں گورنر صاحب سے، احمد ولی صاحب، اور احمد ولی صاحب کے اسپوکس پرسن کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ گورنمنٹ خود کیوس پیدا کرنا چاہتی ہے اور ایسے صوبے میں جہاں دہشت گردی ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ میرے نزدیک آسمہ صاحبہ یہ جو بات ہے نا خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی، یہ چھوٹی بات ہے ریلیٹیو ٹو واٹ۔ اس کے مقابلے میں جو بات کل علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، میرے نزدیک جو کل انہوں نے الفاظ ادا کیے افواج پاکستان کے متعلق، جو انہوں نے الفاظ ادا کیے دہشت گردی میں پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق، یہ مودی کے الفاظ تھے۔ مودی، جے شنکر، بھارت بالکل یہی الفاظ پاکستان کی افواج کے بارے میں بولتے ہیں، یہی الفاظ پاکستان میں دہشت گردی کی وجوہات کے متعلق بولتے ہیں جو کل علی امین گنڈاپور صاحب بول رہے تھے۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں، آئی گیو دیم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ، کہ ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی تردید کریں گے۔ اور میرے خیال سے یہ بات اس سیاست سے، ان حکومت کی تبدیلیوں سے، اس سے بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر ہوں۔ تو اس کا یہ الٹیمیٹ ریاکشن ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آپشن کے طور پہ رکھے، ایک تلوار لٹکتی رہے علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر کہ وہ ہٹائے جا سکتے ہیں۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت کا ہٹنا رہنا اس سے چھوٹی بات ہے۔ آپ ابھی جنگ کی حالت میں ہیں، آپ سیز فائر میں ہیں، آپ کی افواج نے ایک جنگ جیتی ہے، دہشت گردی میں روزانہ آپ کے جوان قربانیاں دیتے ہیں، اور آپ نے وتیرہ بنا لیے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے کہ آج بھی آپ مودی کی زبان استعمال کریں۔ کیا آپ کو اپنے منصب، اپنی ذمہ داری کا، اپنی جماعت کا کسی قسم کی سنجیدگی سے آپ کو اس کا احساس نہیں؟ کیا زیب دیتی ہے آپ کے 100 اختلافات ہوں، آپ کے 100 گلے ہوں، مگر ہرگز بھی کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی کہتا ہے وہ یہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا۔ میں معذرت کے ساتھ کسی منتخب حکومت کو ہٹانا بھی تو مناسب نہیں ہے، بے شک اس جمہوری حق ہے۔ نہیں، میں استاد پہ اس کا علیحدہ طرز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے 100 اختلاف، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ 100 لوگ ہیں جن کے جائز ہمارے شہری ہیں، جن کے گلے ہوتے ہیں، ریاست سے گلے ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دور کریں، اس نظام کو بہتر کریں، مگر کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے وہ یہ الفاظ ادا نہیں کرتا۔ اور میرے خیال سے یہ سیاست سے بہت اوپر کی باتیں، اور اس کے اوپر کم از کم میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے باقی افراد اس کو کم از کم ایٹ دا ویری لیسٹ اس کو ریجیکٹ کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ غلط تھا، کیونکہ یہ غلط تھا۔ اس وقت ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا، اور میں اس لیے آپ سے میری تو یہ گزارش ہی ہو سکتی ہے جی، آپ کی پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اس کا اپوزیشن میں بالکل وجود ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، میرے نزدیک اینی تھنگ شارٹ آف اے کمپلیٹ کیٹیگورک ریجیکشن آف واٹ علی امین گنڈاپور صاحب سیڈ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ میرے خیال سے آپ بار بار دہشت گردی اور اپنی افواج کو کے متعلق یہ الفاظ جو الفاظ مودی صاحب آپ چلا لیجیے، یہ بالکل وہی الفاظ ہے۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے، میرے خیال سے جو ہو یہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو ان کی اپنی جماعت سے ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو اب لگ رہا ہے کہ ان کے نیچے سے شاید ان کی اپنی جماعت ایک کارپیٹ کھینچنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا میں نہیں تو کوئی نہیں، اور یہ اس کا ایک نتیجہ تھا جس میں انہوں نے کل کوئی حد نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی ریاستی حد نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی اپنے منصب کی ذمہ داری نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی ریاستی ریڈ لائن نہیں دیکھی کہ آپ ایک حالت جنگ میں ایک جیتی ہوئی فوج کے خلاف ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے۔ یہ ساری باتیں جو وہ تھیں، وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو، اپنے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو اور اپنے عمران خان کو وہ سنا رہے تھے۔
میں پھر سے نہیں یہ تھریٹ پرسیپشن ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم ملے ہیں بہرحال, ایمن ولی خان صاحب سے بھی ملے ہیں, یہاں سے بھی خبریں آتی ہیں, صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو پھر وہ بولیں گے. اگین اگر ان کی اپنی جماعت کے اندر یہ بات, میں پھر سے کنڈی صاحب نے باتیں کی تھیں, آپ یہاں پہ اگر علی امین گنڈا پور کے خلاف آپ ٹاک شو کروانا چاہیں تو آپ یہاں پہ جنید اکبر, گور خان اور تیمور جھگڑا کو بٹھا دیں, آپ کا پورا ٹاک شو ہو جائے گا. آپ صرف ان کے بیانات کا پورا ایک شو چلا. اچھا, اور اس میں میں آپ کو آپ کی جماعت کے اندر بھی تو ایسے اختلافات ہیں. نہیں, جو عمیر بھائی نے بات کی ہے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں, میں ان کو اس امتحان میں نہیں ڈالوں گا, میں یہ بھی جانتا ہوں, میں یقین سے جانتا ہوں, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل جو باتیں علی امین گنڈا پور نے کی وہ عمیر نیازی کبھی نہیں کہیں گے. میں یہ جانتا ہوں افواج کے متعلق یہ کبھی یہ بات نہیں کہیں گے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مثالیں عمیر بھائی نے دی, یہ ذاتی اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں, ضلع کے اندر مسائل بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ پی ٹی آئی کا چیئرمین اور پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کا صدر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کی گورننس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کی گورننس کے مسائل, اس کی بائس کے متعلق, اس کی ادھر کرپشن کے متعلق اس کے اپنے لوگ بات کریں. یہ سنجیدہ بات ہے, اس لیے ہم جب کہتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے اپنے لوگ آپ کی اپنی حکومت پر. تو کیا کوئی چیلنج ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, یا صرف یہ پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کے لیے دونوں طرف سے ایک لڑائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ گنڈا پور کو ہٹانے پر اگر سب متفق بھی ہیں, پرائم منسٹر ملے گورنر صاحب کو, پیپلز پارٹی کے کل 5 ممبر آنے, ایمن ولی کو ملے ان کے پاس صرف 2 ممبر آنے, تو مولانا کا نمبر زیادہ ہے اس وقت سب سے زیادہ, مولانا کے پاس اتنے نہیں ہیں. ہٹائیں گے کیسے؟ آئینی طریقہ ہوگا یا غیر آئینی طریقہ ہوگا؟ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. آئینی طریقہ ہوگا تو اپوزیشن کی کم از کم 18-20 ممبران ان کو چاہیے, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کیا علی امین گنڈا پور کو حکومت ہٹانا چاہے گی تو علی امین کے جو اصل سپورٹرز ہیں وہ اس کو ہٹانے پر راضی ہو جائیں گے؟ علی امین گنڈا پور کے حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوا آسما. 144 ارب کا پلیسر گولڈ آیا, 40 ارب کا کوہستان سکینڈل آیا, 20 ارب کا لکی مروت CNW سکینڈل آیا, 5 ارب کا گندم سکینڈل آیا, میڈیسن سکینڈل آیا, سوات میں یہ بھی 1.5 سال کے یہ اسی دور میں 18 لوگ مہمان آئے ہوئے تھے اس مہمان نواز صوبے میں. 18 لوگ 2 گھنٹے تک ایک ٹیلے پر کھڑے انتظار کرتے رہے, لیکن وہ ریسکیو 112 جو 26 نومبر کے احتجاج کو تو منظم کر رہا تھا, 30 لوگ پنجاب سے بلائے گئے, سوشل میڈیا ورکر, ان کو تو لیپ ٹاپ, گاڑیاں, کھانے پینے, کیا لوازمات تمام مہیا کر دیے گئے تھے. اسی ریسکیو 112 جو اتنا بڑا انتظام کر سکتا تھا وہ 18 مہمانوں کو نہیں بچا سکا. پھر اس کے باوجود نا اس کے باوجود ان کی پارٹی عوام میں پذیرائی تو ہے نا, آپ کی بات درست ہے, مگر پذیرائی تو ہے نا, ووٹ تو لوگوں نے دیے ہیں نا. آتے ہیں نا, اس طرف آتے ہیں. اب ان تمام معاملات کے باوجود علی امین گنڈا پور کے خلاف مجھے آپ کوئی معمولی سا ایکشن دکھائیں کہ ان کے خلاف کسی نے لیا ہو. نہیں لیا گیا. منتخب وزیر اعلیٰ ہے, کیسے منتخب وزیر اعلیٰ ہے, لیکن جو معاملات سامنے ہیں اس پر تو ایکشن بنتا ہے نا. وہ صرف وہ تو نہیں ہے, اور بھی ان کے لوگ ہیں نا. یعنی یہ گندم سکینڈل, ظاہر شاہ تورو بیرسٹر صاحب بیٹے ہیں, ان کے منسٹر ہیں نا, کسی اور کو کے تو نہیں ہے نا. جو میڈیسن سکینڈل آیا پشاور سے, جو اس کے ہیلتھ کے منسٹر تھے ان کے خلاف آیا تھا, یہ تمام معاملات تو ان لوگوں کے خلاف آئے. پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ ان کے پشت پر آخر کون ہے؟ تو یہ نمبر دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں جمہوری طریقے سے یا غیر جمہوری طریقہ تو نہیں اختیار کیا جا سکتا, تو پھر یہ نمبر کیسے پورا ہوگا؟ 9 مئی کی کیسز کا انتظار ہے کیا؟ یہی تو سوال ہے کہ 9 مئی. لیکن ایک اور بات ہے, اب ہم کوئی آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں, ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ہے. اب 9 مئی سر پر ہے, صوبائی اسمبلی کے اندر کئی گروپس موجود ہیں, جس میں سب سے تگڑا گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا ہے. اگر فرض کرے علی امین گنڈا پور کے سپورٹرز ان کو اشارہ کر لے اور اپوزیشن جا کر علی امین کو مل لے, 15-20 لوگ علی امین ساتھ لے لے, لیکن یہ سب کچھ غیر آئینی ہوگا. ہم لوگ, میں اور آپ اس کے حمایت نہیں کر سکتے, میجورٹی ان کے پاس ہے, ان کی حکومت ہونی چاہیے. لیکن پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کے 2-2, 3-3 ممبران ہیں,
तो उन लोगों के जरिए वो इनकलाब कैसे लाएंगे? और मौलाना ने पैगाम भी भेजा है खान साहब को, वो भी बड़ा अहम है, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। ब्रेक ले लूँ, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस मामले पे भी बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कैटेगोरिकल पैगाम इमरान खान साहब को क्यों भेजा है कि इस तरह की अगर कोई मूव होती है तो हम हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मैं मौलाना की मैंने बैरिस्टर साहब आपके पास आना है, पहले मौलाना की बात कर लें कि उन्होंने क्या पैगाम भेजा है, वो ख़बर है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मौलाना ने अच्छा ये पैगाम भेजा खान साहब को कि वो उनके अलायंस का हिस्सा भी नहीं है, उनके साथ जा भी नहीं रहे हैं, तहरीक पता नहीं वो चलाते हैं उनके साथ मिलके, जो कि आशूरे के बाद होनी है, लेकिन ये पैगाम क्यों भेजा उन्होंने कि हम किसी तब्दीली का हिस्सा नहीं होंगे? ये सिर्फ पैगाम ही है, हकाइक ऐसे नहीं है। अच्छा। मौलाना हर उस आदमी पर राज़ी होंगे जो गंडापुर न हो, क्योंकि ये उनका इलाकाई क्लेश है, डेरा इस्माइल खान और मुल्हिक आला के, और उसमें मौलाना और गवर्नर कुंडी साहब दोनों एक पेज पर हैं, क्योंकि सेम पेज पर हैं। लेकिन मौलाना जो पैगाम दे रहे हैं ना, तो कुछ अरसा पहले मौलाना और असद कैसर की बहुत कुर्बत थी। तो बहुत कुर्बत क्यों थी? इसलिए कि असद कैसर अपने भाई को स्पीकर बनाना चाहते थे और गंडापुर ने उसको नहीं बनने दिया था, और यहाँ से असद कैसर और गंडापुर के इख्तलाफात शुरू हुए जो अभी तक चल रहे हैं। फिर इसी इख्तलाफ ने दोनों जो गंडापुर मुखालिफत थी ना, तो गंडापुर असद कैसर और मौलाना एक दूसरे के गंडापुर में करीब आए। तो ये इसको सिर्फ पैगामी समझे, ये हकीकत नहीं है। तो जब कोई होगी तब्दीली तो मौलाना साथ आ सकते हैं, किसी पर भी राजी हो जाएंगे बशर्ते के गंडापुर न हो। यानी अभी ये उन्होंने जो पैगाम भेजा है किसी आईनी तब्दीली के लिए, यानी अगर पीटीआई के अंदर से कोई और शख्सियत आती है तो उसका साथ देंगे, और अगर कोई अपोजिशन से आता है तो शायद उसका साथ नहीं। पीटीआई से भी दूसरा आए तो मौलाना राजी हो जाएंगे, लेकिन अगर अपोजिशन से कोई आए तो उसके लिए अपोजिशन से भी राजी हो जाएंगे बशर्ते के गंडापुर को हटा दे। उनके लिए सबसे बड़ा मसला इलाकाई मसला है, और वो गंडापुर हटाने से। अब इस सूरत हाल में बताइए कि क्या पॉलिटिक्स, और फिर अलीमा खान साहिबा बार बार कह रही हैं कि माइनस हो गए इमरान खान साहब, अगर कोई और कहे तो फिर तो बात बनती भी है। खुद अलीमा खान साहिबा बार बार कह रही है कि उनको माइनस कर दिया गया है, तो समझ लिया जाए कि वो माइनस हो गए पार्टी? नहीं, देखें, ख्वाहिश तो लोगों की बड़ी होती है कि माइनस करें, और माइनस करने के लिए पूरा जोर भी लगाया गया। माइनस करने के लिए जो आगाज़ हुआ जनवरी से कि बल्ले का निशान छीना गया, वो इसी माइनस का ही हिस्सा था। ऐसे कोई माइनस थोड़ी होता है। फिर 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह से लड़ा तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने, और जिस टीयर ने लड़ा, पहले टीयर से तो फोर्सफुली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा दी गई ना कि इमरान खान का साथ छोड़। वो सही है। मेरा सवाल ये है कि इतना हुकूमत नहीं कह रही कि खान साहब माइनस हो गए, बल्कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, वो तो कह रहे प्लस हो गए, और आपकी मतलब अपनी रहनुमा है वो। नहीं, तो वो मैं उसी का यही कह रहा हूँ ना कि कोशिश बड़ी होती है लोगों का बड़ा, और रिजर्व सीट का भी फैसला आना वो इस ज़हन की अक्कासी करता है कि इमरान खान का वजूद पार्लियामान में किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। हालांकि जिधर हुकूमत बननी चाहिए थी, यहाँ बात की गई कि जी मेजॉरिटी की हुकूमत होनी चाहिए और यही आईनी तकाज़ा है, मगर पाकिस्तान में कभी भी या मेजॉरिटी की हुकूमत बनने नहीं दी गई, या अगर बन जाए तो चलने नहीं दी गई। ये तो इस चीज़ की मगर क्या ये दुरुस्त है कि कल आपकी जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसमें अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ बहुत बातें हुई हैं, हक़ में भी हुई हैं, तो हम ये समझ लें कि पार्टी अब अलीमा खान साहिबा चला रही है? नहीं, देखें, हक़ और ख़िलाफ़ में बातें नहीं। देखें, जो बेसिकली अली अमीन के बारे में जिस तरह से स्टेटमेंट दी गई थी, तो उसकी आज क्लैरिफिकेशन भी आई। उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने जो बात की कि मैं माइनस की बात की कि निज़ाम कोशिश कर रहे हैं उन्हें माइनस की, कि मैंने स्पेसिफिकली अली अमीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात की। मैंने कहा इन दोनों चीज़ों को सामने रखें, तो मैं नहीं समझता इस तरह। अगर आपकी पार्टी इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है, ज़ाहिर खान साहब से मुलाकात आप लोगों की नहीं होने दी जाती, वो किसके हाथ में है? अलीमा खान साहिबा रन कर रही है पार्टी को या बैरिस्टर गौहर साहब रन कर? नहीं, देखें, बात ये है कि चाहे आप देख लें 5 अगस्त के बाद अब 2 साल होने को आ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली कहें कि बाहर कोई शॉट्स कॉल कर रहा है तो ऐसा कोई बंदा नहीं है
जो मतलब कोई मेजर डिसीजन ले सके। मेजर डिसीजन के लिए पार्टी को रिवर्ट बैक करना पड़ता है इमरान खान साहब के पास, और इसी वजह से होता है कि जब हुकूमत मुलाकात का सिलसिला रोकती है तो कुछ डिसरप्शन भी नज़र आती है, कुछ फैसलों में आपको जो है ना गैप भी नज़र आते हैं कि यार ये क्या PTI ने कर दिया। अगर इमरान खान साहब से ज़ाहिरी बात है मुशावरत हुई होती तो अदरवाइज़ होना था, तो ये मुश्किलात उस वजह से। नहीं, मगर जो कल ख़त आया था शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो ये कहते हैं कि ये आप सियासी मुज़ाकरात करें सियासी लोगों के साथ, और अलीमा खान साहिबा आज भी उन्होंने कहा कि वही उन्हीं से करेंगे जिनसे ट्रंप से जो मिले हैं, यानी वो आर्मी चीफ की तरफ इशारा कर रही हैं। तो फिर कौन पार्टी, तो फिर अलीमा खान साहिबा रन कर रही है। नहीं, देखिए मुज़ाकरात वाली जो बात की है, PTI के 5 सीजन अरकान ने ये बात की है जो जेल में है, उनकी कुर्बानियों पे किसी को शक नहीं है। और देखिए मुज़ाकरात बेसिकली एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। आप पॉलिटिकल प्रोसेस से मुज़ाकरात को नहीं निकाल सकते। जो भी पॉलिटिकल सोच रखेगा वो किसी ना किसी स्टेज पे पॉलिटिकल कुव्वतों से मुज़ाकरात करते हैं, मगर मुज़ाकरात एक चीज़ है और जो तहरीक चलाना वो डिफरेंट है। वो बेसिकली वो प्रोसेस नहीं है, वो टूल है। वो टूल किस चीज़ का है? जब आप प्रोटेस्ट करते हैं या कोई तहरीक चलाते हैं, वो मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए वो एक एफर्ट की जाती है। तो अब इन चीज़ों के दरमियान हम कोई और कॉनोटेशन निकालें तो मैं नहीं समझता। तो तहरीक भी चलेगी और मुज़ाकरात भी होंगे, तो क्या हुकूमत तैयार है? वज़ीर आज़म ने तो कहा है बैरिस्टर गौहर साहब से, और फिर ख़त भी आ गया है। पार्टी भी डिवाइडेड है और मेजॉरिटी चाह रही है कि सियासी मुज़ाकरात किए जाए, मगर खान साहब ऑफ कोर्स नहीं चाहते। अलीमा खान साहिबा ने तो आज यही कहा है। फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसमें? आसमा साहिबा, देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, PTI का एक वजूद है अपोजिशन में, हम उसे तस्लीम करते हैं। और हम उसमें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, बजट की प्रोसेस में स्टैंडिंग कमेटीज़ में हमने 6-6, 7-7 घंटे 12 मुस्तकिल दिन लगाए। नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तारीख़ में कि पाकिस्तान में फाइनेंस बिल या बजट जो है वो दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ में डिस्कस हुआ। वहाँ पे PTI के भी लोग मौजूद थे और हमने वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ में अपना किरदार अदा किया। उन लोगों ने अपना रोल किया, इनके अपने कोई इख्तलाफात थे, तजावीज़ थी, फ्लोर पे अपना किरदार अदा किया। वहाँ तक तो एक इंगेजमेंट हमारी है। एपेक्स कमेटी में CM KP आते रहे, वहाँ पर उनका एक रोल है। उसके अलावा अगर आप मुज़ाकरात की बात करें और आप ये कहें कि सुबह उठ के हम सोचते हैं PTI क्या करेगी और इमरान खान क्या सोच रहे हैं, ये हमारी तरजीह नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। क्यों नहीं है? नहीं, क्यों होनी चाहिए? नहीं, आप सियासी हुकूमत है, नहीं, हम सियासी हुकूमत है, मगर एक ऐसी जमात, देखिए अगर हाइब्रिड भी है जो कि है तो भी आपकी होनी चाहिए। नहीं, क्या होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने आपसे कहा उनका जो वजूद जहाँ तक है उस हद तक ऑपोजिशन में हम उनको पार्लियामेंट में उनके साथ इंगेज करते हैं, मगर उसके अलावा अगर आप ये कहें कि एक ऐसी जमात जो फ़िलिस्तीन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आने ना आने के बहाने दे, जो पहलगाम वाक़े के बाद ब्रीफिंग पर ना आने के बहाने दे, जो जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग में कौमी असम्बली के फ्लोर पे ना आने के बहाने दे, उसके बाद अगर एक दफ़ा मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाए जिसमें याद सादिक साहब चेयर करें, उसमें से भी ये उठ जाएँ, उसके बाद ये हर वक्त एक उधम मचाए रखे और अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की बात करें और हम रोज़ाना सुबह उठ के सोचे कि इनको किस तरह अप्रोच करना है, मुल्क के मसाइल से बहुत बड़े। ने क्यों बैरिस्टर गौहर नहीं, हमने ये कहा, बिल्कुल देखिए, हमने फिर से, मैंने आपसे कहा ना, कौमी असम्बली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए। इस शख्स में तो ज़र्फ नहीं था ना, जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे, कहते थे मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। शहबाज शरीफ की मौजूदगी की वजह से उस शख्स ने बालाकोट हमले के बाद ब्रीफिंग में नहीं आए थे, बतौर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म वो नहीं आया था शख्स, उसकी ना ने इजाज़त नहीं दी थी। शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं करते, मगर हम यही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का आपका किरदार है, वहाँ तक पार्लियामेंट फोरम है, वहाँ पे आपसे इंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे, मगर उसके अलावा कोई मुज़ाकरात आपके ज़हन में कोई चीज़ है तो आप बताइए। बाकी आपकी आपस की इतनी तफरीक, तो यही कहने के लिए वज़ीर आज़म उनके पास गए कि अगर आपके जहन में कोई चीज़ है तो नहीं। देखिए, कौमी इश्यूज़ के ऊपर आप ऑपोजिशन है, हम ट्रेजरी हैं, आप अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे हम उसको वेलकम करेंगे, मगर कंस्ट्रक्टिव बातों का फुकदान है। कंस्ट्रक्टिव बात तो आपके सामने कल जो अली अमीन गंडापुर ने की वो कंस्ट्रक्टिव बात थी। कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर रोजाना इतनी किताबें मारें ऑपोजिशन लीडर की, उसका माइक खराब हो जाए, ये कोई कंस्ट्रक्टिव बात है? जब आप करते हैं स्टैंडिंग कमेटीज में, इनके एक तो यंग मेंबरान का ऐसा है, दूसरे जमातें भी ऐसा नहीं। देखिए, मियां साहब भी खलाई मखलूक और क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो हम एंगेज करेंगे, मगर अगर आप ये देखिए, मैं आपके टॉक शो में आया हूँ ना जी, इससे पहले आज पूरा दिन इमरान खान और PTI की बात मेरे पूरे दिन में नहीं हुई। इस टॉक शो का मौजू बन गया, हम आपको बता रहे हैं। बाकी इनकी जमात की हालत ये है कि 5 लोग चिट्ठी लिखते हैं, ना चाहे मगर एक मौजू तो है। ठीक है, तो फिर मैं आपको रिहाई उनके वोटर के लिए एक मौजू तो है, आप चाहे या ना चाहे। ठीक है, मगर मेरे लिए ज्यादा बड़ा मौजू ये है
کہ آج ہماری فورن پالیسی کی نہیں قوم کے لیے بھی بات کریں نہیں عوام کے لیے بھی عوام کے لیے کیا عمران خان مائنس ہو گئے آپ خود بتائیے کیا نواز شریف مائنس ہو گئے نہیں میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پورا ایک ہمارا ہر شام کا موضوع یہی ایک شخص ہوگا یا آپ کی جو ابھی آپ جنگ جیتے ہیں یا جہاں جو آپ کی فورن پالیسی کی سٹینڈنگ ہے یا جو آج کے معاشی چیلنجز ہیں جس میں ہم نے میکرو اکنامک اچھا چلے معاشی چیلنجز پہ آ جاتے ہیں سوری آپ کو مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں معاشی پہ آ جاتے ہیں نا بتائیے پیٹرول کی قیمت کیوں ہوئی یہ 100 روپیہ جو لیوی ہم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں آپ تو برا مان گئی ہیں میری بات کا سر آپ دیکھیں نہیں میرا ایک موقف ہے میں پورا مکمل کروں گا اور پیٹرول کی قیمت آج جب ہم آئے تھے اس سے آج بھی کم ہے یہ آپ ایک موضوع کے اوپر آپ میرے ساتھ سیپریٹ شو کریں یہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہے اور آپ نے بڑھائی ہے یہ الگ بات ہے کہ 100 روپے ہم لیوی میں دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہے آپ لوگ یہ پھٹے اٹھاتے تھے میں نے آپ سے پھر سے کہا آپ کو یہ بات بری لگ گئی کہ سر میرا بری بات نہیں میں سوال پوچھ رہی ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ جواب نہیں مجھے جواب نہیں دیجیے میں آپ کو پھر سے دہراتا ہوں کہ پچھلے سال سے آج بھی قیمت کم ہے میں آپ کو پھر سے دہراتا ہوں کہ جو پیٹرول کی قیمت کا تعین ہوا ہے اسی فارمولے سے ہوا جس طرح ہر مہینے ہوتا ہے پچھلے 2 ہفتوں کی مستقل قیمت ہر دن کے لے کے ایوریج لیتے ہیں اور فارن ایکسچینج کا اس پہ آپ ریٹ لگاتے ہیں ہم نے ہرگز بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جو چیز پاس آن نہ ہونے والی ہو وہ ہم نے نہ پاس آن کی ہو یہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر بھی سکتا ہوں اگر آپ کو عمران خان کی بات بری لگی ہے میں معذرت خواہوں مگر بات حقیقت یہی ہے نہیں بات حقیقت یہی ہے آسما صاحبہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ ضرور کہیے مگر سوال صرف یہ ہے میرا آپ سے گلا نہیں ہے میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں میں صرف پولیٹیکل ہورائزن کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ترجیحات نہیں ہے کیا آپ کے لیے پولیٹیکل پروسیس کوئی ترجیح نہیں ہرگز میں نے یہ نہیں کیا میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کیا نہیں ہے ترجیح آپ کی نہیں بالکل یہ میں نے بات نہیں کی نہ بالکل ترجیح ہے پولیٹیکل پروسیس ترجیح ہے اس لیے ہم نے ان کو فلسطین کی کانفرنس پر دعوت دی ترجیح ہے اس لیے ہم نے ان کو پہلگام کے بعد سیکیورٹی بریفنگ میں دعوت دی ترجیح ہے اس لیے جعفر ایکسپریس کے بعد دعوت دی ترجیح ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ مذاکراتی میز پر بیٹھے جس سے یہ اٹھ کر گئے ترجیح ہے اس لیے ہم سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی ان کا وجود تسلیم کرتے ہیں ان کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار افواج پر حملہ کریں آپ بگاڑیں تو دیکھیے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیوں ابھی اس سٹیج پہ ہم کیوں پروایکٹیولی کوئی مذاکراتی عمل آپ سنجیدگی دکھائیں آپ یہ دکھائیں کہ آپ اس منصب کے آپ کی ذہنیت یہ ہے آپ کی آپس کی جماعت کے اندر ہمیں یہ پتا ہو کہ آج جو ایک چٹھی آئی ہے اس کو بقیہ جماعت تردید نہیں کرے گی آج مذاکرات کا جو ایک پیشکش ایک شخص کرے گا 5 لوگ کل اس کے اوپر تھوکیں گے نہیں یہ ہمیں آپ بھی تو یقین دلائیں نا آپ کی اپنی جماعت کی کیا حالت ہے آپ تو بولنے کے قابل نہیں بالکل اس پہ بات کرتے ہیں حماد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریک عید کے عاشورے کے بعد جو ہے یہ چلے گی اور یہ کامیاب ہو سکتی ہے لوگ جو ہیں ان کو یہ اکٹھا کر سکتے ہیں اسٹریٹ پاور شو ہو سکتی ہے کہ نہیں دیکھیں تحریک کا منبع تو خیبر پختونخوا ہوتا ہے نا یعنی پنجاب سے تو پہلے بھی لوگ نہیں آئے پی ٹی آئی کے یعنی جو جلوسیں آئی مختلف وقت اوقات میں وہاں سے جلوس روانہ ہوئے تو خیبر پختونخوا ہی سے آئے لیکن یہ جلوس کیسے آئیں گے جنید اکبر کو عمران خان نے صوبے کا صدر بنوایا پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ابھی تک وہ کر سکے ثوابی میں اور ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میرے ساتھ جلسے میں بنیر کے ریاض عاطف خان اسد کیسر ان لوگوں نے مدد کی تو علی امین گنڈاپور نے ان کے فنڈز بند کیے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو جنید اکبر نے کہا عاطف خان عمران خان کے قریبی ساتھی ہے اس کو اس 3 رکنی اینٹی کرپشن کمیٹی نے کیا بار بار نوٹسز جاری نہیں کیے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کا یہ خیال ہے یا الزام ہے کہ علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے کہ رہائی ہو یا کوئی تحریک چلے یہی کہہ رہا ہوں اچھا عمران خان نے انہیں کہا کہ مشال یوسفزئی کو ایڈوائزر بنا دیا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا عمران خان نے کہا کہ تیمور جھگڑا کو ایڈوائزر بنا دے ابھی تک نہیں بنایا عمران خان نے کہا کہ سابق وزیر اطلاعات کامران بنگش کو ایڈوائزر بنا دے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا مجھے یہ بتا دے کہ یہ جلوس کون لے کر آئے گا اگر جنید اکبر جلوس لے کے روانہ ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ پھر سے وہ کام نہیں ہوگا جو ثوابی جلسے تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک آپ کو نہیں نظر آتا کہ زور پکڑے گی پارٹی کے اندر ایک دراڑ تو ہے نا کل بھی جو پارٹی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے اس میں پنجاب کی لیڈرشپ کی اور خیبر پختونخوا کی میں نے سنا ہے کہ آپ تو تھے بلکہ اس کے اندر میں پوچھ لوں کہ اسد کیسر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو سٹیج پر بھی نہیں آنے دیا تو پھر یہ پنجاب والوں نے الزام جو ہے ادھر لگایا انہوں نے کہا کہ پنجاب والے نکلیں گے تو کچھ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ
بلال صاحب کا ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے لیکن بات تو درست ہے، آپ کسی چیز پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے عسکری قیادت سے بات کرنی ہے، پھر آپ سول سپریمیسی کی بھی بات کرتے ہیں، پھر آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، آئین کی سربلندی کی بھی بات کرتے ہیں جو ہر جماعت اپوزیشن میں کرتی ہے. تو پھر آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں عسکری قیادت سے؟ نہیں دیکھیں، بات ابھی تو بات چیت والے مرحلے میں تو داخل ہی نہیں ہوئے نا. ادھر تو ایک لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بات کرنی ہے، اور جس کو کل کسی حد تک انڈورس کیا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں، مگر عمران خان کی کیا انسٹرکشنز ہیں ابھی وہ پلان واضح ہونا ہے جو بیرسٹر گوہر نے کل بات کی. مگر آج تو علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ عسکری قیادت سے بات کریں گے. تحریک چلے گی، تحریک کی کیا فارمیشن ہوگی، کیونکہ ایک چیز کی کلیئرٹی ہے. عمران خان نے کہا اس دفعہ میں اسلام آباد نہیں آ رہے کیونکہ یہ اپنے شہریوں پہ گولی چلاتے ہیں، وہ کیٹیگوریکل ہو گیا. اچھا اب اسلام آباد میں نہیں آئیں گے، باقی جس اور ہر ضلع میں لوگ کھڑے ہو ضلع میں کرنا ہے تو لاجسٹیکل ایشوز ہی نہیں ہے نا. پھر آپ کہیں کہ کوئی علی امین لاجسٹکس دینے ہیں، پہلے بھی ایم پی ایم این ایز نے خود بندے نکالے تھے، اور لوگ نکالنے سے زیادہ دیکھیں لوگ عمران خان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. دیکھیں 8 فروری کا جو ایک سٹیج عمران خان نے سیٹ کیا تھا، آج بھی ووٹر بیس عمران خان کی انٹیکٹ ہے. ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ شاید وہ عمران خان کا پریشر کسی طرح سے ڈیفیوز کر لیا گیا، حالانکہ سچویشن تو اب ملک گیر تحریک نہیں ہے، بس ضلع لیول کے اوپر تحریک ہوگی. ملک گیر تحریک وہ خود ہی بن جاتی ہے جب ہر ضلع میں لوگ نکلیں گے. کیا وہ ملک گیر تحریک نہیں ہوگی؟ وہ ایک بڑا واضح جواب ہوگا. دیکھیں ملک میں آپ کہیں کہ ہم چانگا 100% ہوگا. پہلے پنجاب نہیں نکلا تھا. دیکھیں آپ ڈی آئی خان والوں ٹانک والوں سے پوچھ لیں انہیں کس نے نکالا تھا آگے. وہ تو داؤد خیل کی پہاڑی میں اٹک گئے تھے نا، انہیں میاں والی والوں نے ہی نکالا تھا. ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو اپنی ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. گفتگو آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کا.